उन्हें आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान की पूरी कौम जब लड़ाई शुरू होगी और फौज लड़ना शुरू होगी तो वो अपनी फौज के साथ खड़ी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन मीडिया ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और ये वाइट हाउस को कवर करती हैं। एक जर्नलिस्ट है, CNN से इनका ताल्लुक है, इनका नाम है एलिना टेरियान। इन्होंने एक इंकशाफ किया और जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट है, जब हमला हुआ था ना पहलगाम वाला, उस वक्त ये वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में मौजूद था और ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इन्होंने राब्ता किया नरेंद्र मोदी से और ये राब्ता हुआ जुम्मे वाले दिन यानी 9 मई को। 9 मई को इन्होंने नरेंद्र मोदी से राब्ता किया और नरेंद्र मोदी को बहुत हसास मालूमात बताई। इन्होंने नरेंद्र मोदी को यह बताया कि बड़ी हसास मालूमात इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मिली हैं और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इस हफ्ते के इख्तिताम पर यानी हफ्ते और एतवार वाले दिन बहुत बड़ी तबाही हो सकती है जिसका भारत को सामना करना पड़ सकता है इस लड़ाई के नतीजे में। तो जितनी जल्दी हो इस लड़ाई को आप ख़त्म कर दें। नरेंद्र मोदी ने उनकी बात नहीं मानी या नरेंद्र मोदी को लगा कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ करना भी नहीं चाह रहा था। पाकिस्तान ने बहुत होल्ड किया हुआ था अपने आप को, लेकिन पाकिस्तान की जो सलाहियत थी पाकिस्तान ने उसकी सारी प्लानिंग कर ली थी। पाकिस्तान ने यह ज़रूर पता कर लिया था कि हम क्या कर सकते हैं, किस किस जगह पे कर सकते हैं, पूरी मनसूबाबंदी तैयार थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जंग बंदी चाह रहा था। पाकिस्तान ये नहीं चाह रहा था कि लड़ाई इंडिया के साथ बढ़े, लेकिन जब इंडिया लगातार चीज़ें करता जा रहा था पाकिस्तान के पास रास्ता बचा नहीं। इंडिया ने पाकिस्तान को वहां तक दीवार से लगाया कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंकना शुरू कर दिए। और ये इंडिया 9 मई को उस वक्त कर रहा था जब अमरीकी नायब सदर ने नरेंद्र मोदी को बड़ी अहम इंटेलिजेंस मालूमात दी थी। लेकिन फिर 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने जब पहला इशारा दिया, जब 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने पहला जवाबी वार किया इंडिया के ऊपर, तो 1 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी का होश ठिकाने आ गया। फिर फौरी तौर पे इन्होंने राब्ता किया अमेरिका के साथ कि सर आप ठीक कह रहे थे, पाकिस्तान ने बहुत खौफनाक जवाबी कार्रवाई की है और जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उसके अंदर बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं, उन्होंने उसको खुफिया रखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को बताया है और जर्नलिस्ट ने यह दावा किया है कि वो चीज़ें इस नौयत की हैं कि भारत के लिए बहुत परेशानी पैदा हो गई थी। लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान की पूरी कौम जब लड़ाई शुरू होगी और फौज लड़ना शुरू होगी तो वो अपनी फौज के साथ खड़ी हो जाएगी, चाहे जितनी मर्जी नाराजगियां हो, चाहे जो मर्जी मसला हो। तो हुआ भी यही, कौम फौज के साथ खड़ी हो गई और बल्कि भारत ने पाकिस्तान की फौज का फायदा कर दिया कि फौज ने जो भी गलत काम किए थे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी गलतियां और कुताहियां की थी, उनके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने उनको मौका दिया और उनके साथ आकर खड़े हो गए और उनको सपोर्ट किया इंडिया के मुकाबले में। तो ये तो बड़ा फायदा कर दिया। नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और इसमें जो फायदा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का हुआ है भारत में। और 12 तारीख अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। पाकिस्तान भारत की जंग में खुफिया मदद करने वाला मुल्क सामने आ गया जिसकी सपोर्ट से जंग का नक्शा बदला। एयरफोर्स का स्कोर 6 और भारत का 0। पायलट कहाँ गए? इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स भी मंजर आम पे आई। जंग के हवाले से मुकम्मल तफसीलात और इस वक्त अमरीका और इसराइल के मिलिट्री जहाज़ों की भारत में लैंडिंग, बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां भी। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया को फ्रंट लाइन सोल्जर करार दे दिया गया। फार्म 47 की हुकूमत भी मुहिब वतन मानने पर मजबूर हो गई। स्क्वाड्रन लीडर कामरान मसीह के घर जश्न और जनाजा भी हुआ। स्क्वाड्रन लीडर जो शहीद हुए उस्मान। नरेंद्र मोदी की ठुकाई। अब इंडिया में पार्लियामेंट में राहुल गांधी का खत, हुकूमत से जवाब तस्लीम। शर्मिंदगी से बचने के लिए बड़े हमले की तैयारी और खान की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान के 58 शहरों में तहरीक इंसाफ की रैलियां, अवाम सड़कों पर। और आज डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई का मामला भी खबर आ सकती है। कतर भी $400 मिलियन का महंगा तरीन तोहफा देके अब आलमी सफबंदी की तैयारियों में। वीलॉग में आगे चल के भारत की जंगी तैयारियों का असल मंसूबा क्या है, अमेरिका इसराइल का किरदार इसमें कितना गहरा है और खान का बयानिया किस तरह इस वक्त गालिब आ रहा है, इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानी मीडिया ने जो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान की शिकस्त का ऐलान कर दिया। सरकारी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग खत्म होने के बाद दोनों मुल्कों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और यह बताया गया है कि हमने ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी है। दोनों साइड से यह बताया गया है कि हमने अपने दुश्मन को किस तरीके से निशाना बनाया है। पहले हिंदुस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वहां पर क्या क्या बातें बताई गई हैं, दोनों साइड्स आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और फिर आपने फैसला करना है कि इस जंग का फातेह कौन है।
آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ دشمن کے دانت کھٹے کس ملک نے کیے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر بھی نکلے ہیں، پاکستان زندہ باد کی ریلیاں نکالی گئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے اس میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ آج کئی سال بعد، آپ کہہ لیں کہ 2 یا 3 سال بعد، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان حالات کے اندر پاکستان کا ساتھ دیا۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گزارش کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ انفارمیشن کا سلسلہ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں 2-3 چیزیں پوری دنیا نے آبزرو کی ہیں اور کچھ چیزیں پاکستان نے بھی آبزرو کی ہیں۔ جو چیز دنیا نے آبزرو کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ پاکستان کی ایئر فورس آؤٹ آف سلیبس ہے، پاکستان کی ایئر فورس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس ہواؤں کی بادشاہ ہے، یہ فضاؤں کے بادشاہ ہیں، کیونکہ انہوں نے فرانس کے رافیل کو بھی نہیں بخشا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں بھائی اس طیارے کو شکست نہیں ہو سکتی، اس کو لڑائی میں گرایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان نے اس کو گرا دیا، اور اس حوالے سے ہندوستان کی پریس کانفرنس میں سوال بھی ہوا ہے، اس کا جواب عجیب و غریب قسم کا دیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس لڑائی کے اندر دنیا نے یہ بھی محسوس کیا واضح طور پر کہ پاکستانی قوم ایک زندہ دل قوم ہے۔ حالانکہ پاکستان کے اندر جس طرح کے سیاسی حالات ہیں، پاکستان کے اندر جس طرح کا سیاسی عدم استحکام ہے، دنیا اس سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے۔ دنیا کو پتہ ہے کہ وہ لیڈر جس کے پیچھے پاکستانی قوم کھڑی ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے، لیکن پھر بھی اس قوم نے زندہ دلی کا ثبوت دیا، اور جب ملک کے اوپر مشکل وقت آیا تو یہ قوم سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی، اور دشمن کو انہوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پاک بھارت جنگ کا وقتی طور پر ایک سمجھوتا طے پا گیا ہے جسے سیز فائر کہتے ہیں۔ آج میں اس موضوع پر کھل کر بات کروں گا کہ آئندہ پاک بھارت تناؤ کھچاؤ یا اگر خدا کرے دوستی ہو جائے تو اس کے اس خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں، اور میری ویڈیوز گواہ ہے کیونکہ ریکارڈ چھپا نہیں رہتا، میرے لہجے سے بھی لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ مجھے اپنے وطن سے، اپنے ملک سے بے پناہ محبت، اور میں یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ لیلا سنا ہے کالی تھی لیکن مجنو کو اس سے عشق تھا۔ میرا ملک جیسا بھی ہے مجھے اس سے عشق ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس ملک کو خیر بات کہہ کر جلاوطنی اختیار کر لی تھی، لیکن مجھے وہاں نیند نہیں آیا کرتی، مجھے اپنا وجود اور اپنی زندگی بے معنی لگتی۔ مجھے علم تھا کہ میرے ملک میں میرے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے، میں چپ نہیں رہ پاؤں گا، اور جب چپ نہیں رہ پاؤں گا، سچ کہوں گا، تو پھر میرے سر پر خطرات کی تلوار لٹکتی رہے گی، جو آج بھی ہے، اور اس وقت بھی میرے سر پر وہ 2 دھاری تلوار لٹک رہی ہے عمر کے اس حصے میں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جس طرح مجھے اپنے وطن سے پیار ہے اسی طرح مجھے اپنی فوج پر پیار ہے۔ میں فوج کے مخالف کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن میں مخالف ہوں ان چند جرنیلوں کا جو سیاست میں ٹانگ پھنسا کر پورے ادارے کی بدنامی کا باعث۔ مثلا میں کہتا چلوں، یہ سارا ابھار وقتی ہے کہ بھارت نے جارحیت کی، میں جارحیت کہوں، مجھے بھارت سے بھی نفرت نہیں ہے، مجھے بھارتی عوام سے بھی نفرت نہیں ہے، میں انسان کو سب سے پہلے انسان سمجھتا ہوں، اور اس ناطے سے ہر انسان، کسی رنگ، نسل، مذہب، عقیدہ یا جغرافیہ کا انسان، وہ میرے لیے محترم ہے، میرے لیے اس کے لیے میرے دل میں درد ہے، نفرت نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے بھائی بہن بھی ایسی حرکتوں پر اتر آتے ہیں، انہیں کچھ سزا دینی پڑتی ہے، یا ان پر کوئی خوف طاری کرنا پڑتا ہے، کوئی قدغن لگانی پڑتی ہے، کچھ انہیں دکھانا پڑتا ہے، اور یہ کہ اگر امن چاہتے ہو تو جنگ کی تیاری۔ پاکستان اسی عقیدے پر، اسی نظریے پر اور اسی مقولے پر قائم۔ یہ ایٹمی اثاثے جتنے بھی بنائے ہیں، بعد میں ہم تھوڑا سا ڈیلے کر کے پریس کانفرنس کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے جب پریس کانفرنس شروع کی تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بہت سارے ایسے ہنٹس دیے، ایسے اشارے دیے ہیں، جس سے ایک تو یہ چیز سب نے نظر آتی ہے، جس سے ایک یہ اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان، انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا، پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ، تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ۔
اور پھر سب سے بڑھ کر جو بات تھی اس کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو آپ کے سوشل میڈیا کے جو واریر ہیں ان کو انہوں نے فرنٹ لائن سولجر کا خطاب دے ڈالا. یہ بڑا ہی ایک دلچسپ بات تھی, یہ ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ کل تک جو ڈیجیٹل دہشت گرد کہلاتے تھے وہ آج فرنٹ لائن کے سولجر بن گئے. یہ میرے لیے جب میں یہ سن رہا تھا اور پھر بالخصوص جب وہ تمام سیاسی جماعتوں کے کا بلا تفریق شکریہ ادا کر رہے تھے, بلا تحسیس شکریہ ادا کر رہے تھے, تو میں بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ پاکستان میں جو پچھلے 3 سال سے ایک سیاسی خلفشار ہے, سیاسی تقسیم کا شکار ہے ملک, اس کی طرف یہ بڑھتا ہوا پہلا قدم ہے. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ عمران خان کی رہائی بھی بہت جلد ہونے والی ہے. بیک ڈور چینل جو ہے وہ ہو رہے ہیں, بیک ڈور چینل رابطے بھی ہو رہے ہیں, معاملات تقریباً کسی نہ کسی حد تک طے ہو چکے ہیں, وہ تمام قوتیں ایکٹیو ہو چکی ہیں جو فوج اور عمران خان کے بیچ میں جو دوریاں پیدا تھی, دوریاں تھیں, ان کو قوتوں میں بدلنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر عمران خان کا ایک ٹویٹ جو جس نے یہ ساری قیا پلٹی ہے, اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کا بازی پلٹ ٹویٹ تھا, جو جنگ کے دنوں میں, جنگ کے اور میں, جنگ کے ایرا میں جب انہوں نے اڈیالہ جیل سے ٹویٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا ناظرین, وہ ٹویٹ تھا فیصل چودھری صاحب جب ان سے ملے تھے تو انہوں نے جو بات کی تھی, عمران خان صاحب نے, فیصل چودھری صاحب نے باہر آ کر جو بات کی تھی وہی بات عمران خان صاحب نے ٹویٹ پر کی تھی. اور پھر انہوں نے ہندوستان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا, ہندوستان کی RSS کو, جو اس کی RSS کی آئیڈیالوجی تھی اس کو اجاگر کیا تھا. مودی ریلیز ہوئیں اور بڑی اچھی بات تھی کہ پاک فوج کے حق میں بھی اس میں نعرے بازی دیکھنے میں آئی. ایک طرف PTI کے پرچم, ساتھ پاکستان کے پرچم, تو وہ بڑا انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ کس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو موقع بھی اچھا تھا, موڈ بھی لوگوں کا اچھا تھا, تو یہ بڑے اچھے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے. کیا PTI کے لیے بھی دوسری سائڈ سے موڈ بدل رہا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہے یا نہیں؟ کہیں سے آج اطلاعات آئیں کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں یا کوششیں کی گئی ہیں, چونکہ PTI نے اناؤنس کر رکھا تھا کہ آج انہوں نے پاکستان زندہ باد ریلی نکالنی ہے, تو کہیں سے اطلاعات آئی ہیں. لیکن اوور آل کیا مجموعی طور پہ موڈ بدلا ہے؟ کیا کچھ بہتر ہوگا؟ اس پر بات کرتے ہیں, کیونکہ ایک طرف شہباز شریف صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جناب جو سیاسی لیڈرشپ ہے بشمول PTI, انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. فون بھی کر دیا انہوں نے بیرسٹر گوہر کو. پھر رانا ثناء اللہ نے تسلیم کیا کہ جناب PTI کا کردار بڑا زبردست تھا, ورنہ تو انتشاری ٹولے سے نیچے تو بات ہی نہیں شروع ہوتی تھی. کہاں PTI کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات, اور کہاں آج DG ISPR نے جو پریس کانفرنس سب سے چند لمحات پہلے شروع کیا, ابھی جاری ہے جس ٹائم میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے آغاز میں ہی تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا بلا تفریق. نام نہیں لیا کہ PTI کا, لیکن جب بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا تو اوبویسلی اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے, اور اس کو سب لوگ ایکنالج کر رہے ہیں. PTI کے والنٹیئرز, انہوں نے جس طرح سے سوشل میڈیا کے محاذ کے اوپر آپ کو پتہ ہے ڈومینیٹ کرتی ہے PTI, اور اس کروشل ٹائم پہ ضرورت تھی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگوں کی, تو انہوں نے یہ محاذ بڑا زبردست سنبھالا. تو اس کی بہت سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں. اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے, آپ کی پرزور فرمائش پر ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب ایک بار پھر سے آئے ہیں, اور ان کی پہلی پریس کانفرنس کے بعد لوگوں نے ان کو بڑا پسند کیا, بڑا سپورٹ کیا, بڑی پذیرائی ان کو ملی. سوشل میڈیا تو پورا بھرا ہوا تھا, اور ابھی بھی آج بھی بھر جانا ہے مجھے پتہ ہے, کیونکہ جتنا زبردست انداز سے انہوں نے کول اینڈ کام انداز سے سارا نیریٹو بتایا, اور وہ واقعی میں بڑا اچھا تھا, بہت شاندار تھا. بڑے لمبے عرصے کے بعد اتنی پروفیشنل اور اتنی کمپریہنسو قسم کی ڈیٹیلڈ میڈیا بریفنگ ویسے پہلے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن ان کا انداز تھوڑا سا الگ ہی تھا, تو لوگوں نے ان کو بڑا پسند کیا. اور آج بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کی پریس کانفرنس ایسی ہی ہوگی, ہم اس کے اوپر نیکسٹ ولاگ میں بات کر لیں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنی اس پریس کانفرنس میں بھی انڈین نیریٹو کی ایسی تیسی پھیرنے والے ہیں. اور آپ یہ عوام ہے ناظرین کرام, یہ ہے حقیقی عوام پاکستان کی, یہ وہ عوام ہے ناظرین کرام جس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا. یہ کسی انقلاب سے کم نہیں. یہ لوگ ناظرین کرام اس وقت عوام کے جمع غفیر, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا ایک جمع غفیر یہاں پر موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام اس وقت یہاں پر سڑکوں پہ نکلے ہوئے, اور ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم ہیں پاکستان کے اصل وارث. آپ یہ ناظرین کرام حالات دیکھیے گا کہ جو اس وقت عوام ہے پاکستان عمران خان زندہ باد کے نعرے, اور اس کو ناظرین کرام یہ مارا جا رہا ہے, اور یہ ناظرین کرام لیتے ہوئے
लोग इस वक्त भाग रहे हैं नाज़रीन किराम, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम, आराम से आराम से आराम से मुसलमानों से पंगा लिया इन्होंने। जिनसे पाकिस्तान के मोदी के खिलाफ बयान नहीं निकला, लेकिन